لیکن چشم فلک کو یہ کیا معلوم تھا کہ ایک وقت آیا کہ دین کی خدمت کے لیے مولانا نے جام شہادت نوش کرنا تھا، اور بتا دیا کہ عبدالحق کا بیٹا سمیع الحق حق کے لیے قربانی دے کے یہ ثابت کر دے گا کہ حق پر سمیع الحق ہے۔ سالار جمعیت علماء اسلام پاکستان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی قدر، میرے قائد محترم صاحبزادہ حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام و نائب محتمم دارالعلوم حقانیہ و چیئرمین دفاع پاکستان کونسل و مشیر رابطہ عالم اسلامی، میری اور دیگر میرے برادرم مکرم مخدوم زادہ حضرت مولانا عرفان الحق صاحب، حضرت مولانا لقمان الحق صاحب، دیگر نظماء حضرات، صاحبزادگان، مولانا خزیمہ سمیع صاحب، مولانا اسامہ سمیع صاحب، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور میں حیران پریشان انگوش بدندان ہوں کہ آپ سے میں کیا بات کروں۔ حکم ملا ہے، میں حکم کو نظر انداز تو کر نہیں سکتا تھا، یہ سکت میرے اندر نہیں تھی، میں آنکھوں کے بل چل کے آیا ہوں۔ لیکن ایک چیز، دارالعلوم حقانیہ جو دارالعلوم دیوبند ثانی ہے، اور اگر اس ادارے کو ام المدارس کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ میں نے یہاں پر قدم رکھا تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے انفرادی بھی اور اجتماعی محافل میں بھی، کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک ایسا وقت تھا کہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، محتمم اور ناظم سے لے کر نیچے ایک ادنا صفائی کرنے والے تک ہر فرد ولی کامل تھا۔ تو مجھے یہاں آ کر بخدا یہ بات فیل ہوئی کہ دارالعلوم حقانیہ اس کو کیوں دارالعلوم دیوبند کا ثانی کہا جاتا ہے کہ اسی نہج پہ چل رہا ہے۔ آپ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دارالعلوم دیوبند کے اوپر آپ اجمالی نظر ڈالیں تو دارالعلوم دیوبند نے مبلغین بھی پیدا کیے، مجاہدین بھی پیدا کیے، سیاسی رضاکار بھی پیدا کیے، اور رفاع عامہ میں کام کرنے والے بھی پیدا کیے، شیوخ الحدیث بھی پیدا کیے، شیوخ التفسیر بھی پیدا کیے، مدرسین بھی پیدا کیے، متکلمین بھی پیدا کیے، محررین بھی پیدا کیے، ہر شعبے میں کارہائے خیر کے نمائندگی کرنے والے پیدا کیے، اور یہی کام اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم حقانیہ سے بھی لیا۔ اور پھر دارالعلوم حقانیہ کا اپنا ایک تعارف ہے اور ایک پہچان ہے، اس کے اوپر اگر میں جاؤں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، اس کا احاطہ تو یقیناً نہیں ہو سکتا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں بھی شیخ الحدیث حضرت علامہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے لے کر نیچے تک، چھوٹے سے چھوٹے ایون مولانا عبدالحق ثانی صاحب دامت برکاتہم تک لینے، ہر شخصیت کا اپنا کردار ہے، اور ہر شخصیت نے اپنے اپنے شعبے میں اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے۔ لیکن بخدا میں تو عاشق بھی ہوں، فین بھی ہوں، ساری دنیا ایک طرف ہو، سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آج ہمیں ستاتی ہے، اور یہ دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی اور دل اور دماغ میں بٹھانے کی بات ہے۔ ہم سے وہ وقت نہیں بھولتا کہ لاہور میں دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب واگا بارڈر تک، مال روڈ سے لے کر واگا بارڈر تک ایک لاکھوں انسانوں کے اجتماع پر مشتمل
ایک جلوس کی قیادت فرمائی. اسی طرح سردی کا موسم تھا اور وہ بوڑھا شہر جناب ٹرک کے اوپر کھڑا تھا اور جناب جا رہا تھا، اور وہ بوڑھا شہر ہم جیسے نوجوانوں کو اور جوانوں کو بھی احساس ذمہ داری دلا رہا تھا. تو عزیزان محترم، آج ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ درس عبرت ہے اور یہ درس فکر ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو شخصیت، نظریے اور فکر اور جہد مسلسل کے عنوان سے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہمیں نصیب کی تھی، وہ بڑھاپے میں، عمر کے آخری حصے میں بھی انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی اور وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مطلب کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اللہ کے حضور نہیں پہنچے. بڑھاپے میں بھی انہوں نے اپنے جسم پہ خنجر اور چھریوں کے وار سہ کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہادت اسلام کے لیے قبول کرنے والے آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے. اور انہوں نے ہمیشہ نظریے اور فکر کے لیے جان دی. میں ایک جملہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. لاہور میں ہی تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایمبیسیڈر ہوٹل میں، حضرت کے لیے کمرہ وہاں بک کروایا گیا، تو ہم سب حضرت کے پیچھے حضرت کی زیارت کے لیے اور صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے حاضر تھے. تو یہ خبر پہنچی کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا شہید کر دیا گیا انہیں؟ تو کہنے لگے ہاں جی. فرمایا اگر ان کو شہید کر دیا گیا پھر وہ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں. اشارہ تھا کہ شاید اجتہادی طور پہ ہم سے کہیں خطا ہو، لیکن چشم فلک کو یہ کیا معلوم تھا کہ ایک وقت آیا کہ دین کی خدمت کے لیے مولانا نے جام شہادت نوش کرنا تھا اور بتا دیا کہ عبدالحق کا بیٹا سمیع الحق حق کے لیے قربانی دے کے یہ ثابت کر دے گا کہ حق پر سمیع الحق ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. میں کسی ایک کردار تو ہے نہیں حضرت مولانا سمیع الحق. تحریر آپ ان کی دیکھیں، خدمات مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ آپ پڑھ کر دیکھیے. خود اکابرین کے اتنے قدردان تھے کہ آپ جتنے بھی مطلب کہ اکابرین نے جو یہاں تشریف لائے انہوں نے جملہ بولا یا کوئی تحریر حضرت کو خط لکھا، حضرت نے اس کو بھی جمع کیا. عام آدمیوں کے بھی اتنے قدردان تھے ہمارے قائد محترم. تو ہمیں یہ دل اور دماغ سے سوچنا چاہیے، ایسے قائد کی ہمیں قدر نہیں کرنی چاہیے. اور ایک دعا کیجئے، میں اپنے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کو بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ شعر مطلب کہ لیڈر کو اللہ تعالیٰ نے شعر بچہ حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم کی صورت میں دیا ہوا ہے. اگر یہ جسمانی طور پہ بیمار بھی ہیں وقتی طور پہ، اور کبھی کبھار بیماری کی وجہ سے زیادہ سوتے وقت بھی ان کا وقت گزر جاتا ہے نا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے، شعر ہوتا ہے. شعر سویا بھی ہو تو شعر ہوتا ہے، تو شعر بیمار بھی ہو تو شعر ہوتا ہے. انشاءاللہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز یہ مٹی ساکی. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ فکر مولانا سمیع الحق کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ العزیز یہ مستقبل آپ کا ہے اور مطلب کہ آنے والے وقت میں معاشرے کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. اور آج اس محفل کی نسبت سے اگر اجازت ہو، مولانا خود احمد سمیع صاحب کی اجازت ہو، تو آپ حضرات جنہوں نے دارالعلوم حقانیہ کی خدمت کی ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کر سکتا ہوں، 10,000 روپیہ میں ان کو فراہم کروں گا. آپ کی ٹی پارٹی حضرت مولانا خود احمد سمیع صاحب کریں گے، ان کو میں عنایت کروں گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.